والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی شان نبیہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھیں صلاۃ و سلام یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ تعالیٰ جل مجدہ کریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شرشہات. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امام رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے وجود مالک رقاب امم فخر عرب و عجم حضور ختم المرتبہ احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی نیاز مندی کا خیرات پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت عالی وقار معزز مکرم محترم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ منعقدہ مجلس نور جو کہ حضور کی ولادت باسعادت کی خوشی میں محبتوں کے ساتھ عقیدتوں کے ساتھ انعقاد پذیر ہوئی ہے. مجھے اور آپ سب کو حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے. خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ پاک اس پاکیزہ مجلس کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما کے اس مجلس کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی بنا دے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بھی بنا دے. مختصر وقت کے لیے آپ کی توجہ کا طالب ہوں. جو کلمات طیبہ تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے اس کے ضمن میں چند گزارشات آپ سے عرض کر لینے کے بعد ہم دعا کی جانب بڑھیں گے. گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو میرا مالک میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے. حق سن کر سمجھ کر اس کو ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس میں سے جو قابل عمل باتیں ہیں اللہ پاک ہم سب کو اس پہ توفیقات عمل بھی نصیب فرمائے. ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور یاد کرو اس وقت کو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کہ میں زمین میں نائب بنانے لگا ہوں خلیفہ بنانے لگا ہوں. تو فرمایا بتاؤ تمہارا مشورہ کیا ہے. قالوا تو فرشتوں نے عرض کی أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ کیا تو اس کو بنانے لگا ہے کہ جو زمین میں خون ریزی کرے گا قتل و غارت کرے گا فساد کرے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ جبکہ ہم تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد بیان کرتے ہیں تو ہم تیرا ذکر کر رہے ہیں. تو آواز آتی ہے قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ جو میں جانتا ہوں تم نہیں. یہ سادہ سا اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ تھا. اب اسی کے ضمن میں چند گزارشیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عقلی طور پر خلیفہ اور نائب بنانے کے 3 احتمال ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں
خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ نائب بنانے کی، خلیفہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ علماء اسماعیل حقی لکھتے ہیں 3 عقلی احتمال ہوتے ہیں خلیفہ بنانے کے۔ سب سے پہلا احتمال تو یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ جب دنیا سے چلا جائے، فوت ہو جائے، وہ مر جائے، تو اس کی جگہ پہ نائب اس لیے بنایا جاتا ہے، خلیفہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی جگہ پہ پھر اس کو بٹھا دیا جائے۔ اور دوسرا احتمال خلیفہ بنانے کا، نائب بنانے کا یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کسی دوسرے ملک کے دورے پہ جاتا ہے تو پیچھے سیٹ خالی ہو جاتی ہے، تو اس کی قائم مقام، اس کی جگہ پہ کام کاج کرنے کے لیے پھر ایک نائب اور خلیفہ تیار کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا احتمال نائب اور خلیفہ بنانے کا یہ ہے کہ بادشاہ کمزور ہوتا ہے، رعایا زیادہ ہے، معاملات زیادہ ہیں، تو اس کی معاونت کے لیے اس کا نائب اور خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ آپ کی مسجد کے اندر ایک خطیب ہوتا ہے، ایک امام ہوتا ہے، اور ایک ساتھ نائب امام۔ تو وہ نائب امام کس لیے ہوتا ہے؟ وہ امام صاحب کی اعانت کے لیے ہوتا ہے، اور ان کی مدد کے لیے ہوتا ہے، ان کے ساتھ تعاون کے لیے ہوتا ہے کہ اگر ان کو کہیں جانا پڑ جائے تو وہ اس کی جگہ پہ کام کر سکے، یا پھر امام صاحب اگر کوئی مسئلہ بن گیا ہے تو ان کی جگہ پہ وہ کھڑا ہو سکے۔ لیکن علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہاں یہ تینوں احتمال نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خلیفہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ بادشاہ فوت ہو جائے، مر جائے، تو بعد میں اس کی جگہ کسی کو بٹھانا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، وہ ذات حی و قیوم ہے، زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے۔ اور دوسرا احتمال بھی یہاں پہ نہیں ہے، اس لیے کہ خلیفہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ بادشاہ کسی دوسرے ملک کے دورے پہ جائے تو پھر اس کی سیٹ خالی ہو جاتی ہے، اس کی جگہ کام کرنے کے لیے نائب اور خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہاں وہ بھی احتمال نہیں ہے، اس لیے کہ فرمایا لہ ملک السماوات والارض، ساری کائنات کی ملکیت وہ اللہ کے لیے ہے۔ تو یہاں تو دوسرا کوئی ملک ہی نہیں ہے، تو پھر وہ جائے گا کہاں؟ یہ دوسرا احتمال بھی یہاں پہ نہیں ہے۔ اب آئیے تیسرا احتمال وہ یہ کہ بادشاہ کمزور ہوتا ہے، اس کی اعانت کے لیے، اس کی مدد کے لیے نائب اور خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں یہاں یہ بھی احتمال نہیں ہے، اس لیے کہ جو رب ہے وہ کیسا بادشاہ ہے، وہ کتنی پاور والا ہے، وہاں کمزوری کا شیوا بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ کہتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف وہ کن کہتا ہے تو چیز مار سے وجود میں آئے۔ ویسے مفسرین کلام نے یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب میں کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں کن ہو جا، تو فیکون پس وہ چیز مار سے وجود میں آ جاتی ہے۔ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ یہ بندوں کو سمجھانے کے لیے کہا ہے، وگرنہ وہ ذات اتنی پاور والی ہے کہ وہ کن کی بھی محتاج نہیں ہے۔ وہ کن نہ بھی کرے اور خیال ہی کر لے تو ساری کائنات یکدم مارز وجود میں آ سکتی ہے۔ اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، مولا تو ہر چاہت پہ کیا ہے؟ قادر ہے۔ تو پھر جب یہ تینوں احتمال یہاں پہ نہیں ہے تو اگر اللہ تعالیٰ نے نائب کیوں بنایا، اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کیوں بنایا؟ آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ توجہ کا طالب ہو تو علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ رحمہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نائب اور خلیفہ اپنا اس لیے بنایا ہے، اللہ اکبر، کہ وہ اپنے بندوں کو فیض دینا اور بندے مولا سے فیض لینا چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے فیض لینا ہو یا فیض دینا ہو، یہ وہاں ممکن ہوتا ہے جہاں دونوں کے درمیان مناسبت ہو۔ جہاں پہ مناسبت نہ ہو تو فیض لیا نہیں جا سکتا۔ میں مثال دے کے بات کو سمجھانا چاہوں گا۔ یہ سامنے دیوار ہے، آپ اس دیوار کے سامنے کھڑے ہو کے اس کو کہیں کہ 1000 روپیہ مجھے چاہیے، تو سارا دن کیا آپ پورا ہفتہ بھی کھڑے رہے تو یہ دیوار آپ کو 1000 روپیہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا کہ آپ کے اور دیوار کے درمیان کوئی مناسبت نہیں، اس لیے کہ دیوار ذی روح نہیں ہے، وہ
ذی حیات نہیں ہے، آپ ذی روح ہیں، آپ ذی حیات ہیں، اور دیوار جامد ہے، اس میں روح بھی نہیں ہے، اس میں حیات بھی نہیں ہے، جو کہ مناسبت نہیں ہے، تو اس لیے آپ ایک ماں بھی دیوار سے 1000 روپیہ مانگتے رہیں وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی انسان سے مانگیں، عمران صاحب سے آپ نے جناب 1000 روپیہ دیں، تو اگر ان کی جیب میں ہوگا تو بڑے سخی آدمی ہیں، وہ آپ کو فوراً نکال کے دے دیں گے، تو دیر بھی نہیں لگے گی۔ کب دیں گے اور کیسے دیں گے اور آپ کیسے لے لیں گے، اس لیے کہ یہاں مناسبت پائی گئی۔ وہ بھی انسان ہیں، آپ بھی انسان ہیں، وہ بھی ذی حیات ہیں، آپ بھی ذی حیات ہیں، اور فیض لینے کے لیے، فیض دینے کے لیے مناسبت کا ہونا ضروری ہے۔ اب اللہ بندوں کو فیض دینا چاہتا ہے، بندے رب سے فیض لینا چاہتے ہیں، لیکن بندے چاہ کر بھی رب سے فیض نہیں لے سکتے، اس لیے کہ بندے اور مولا کے درمیان مناسبت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حالت تقدس میں ہے اور بندہ حالت تدلس میں ہے۔ وہ نور ہی نور ہے، بندہ بشر ہی بشر ہے۔ اب بندے نے رب سے فیض لینا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک مناسبت نہ ہو تو فیض لے نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان میں ایک ایسا نائب بنا دیا، ایک ایسا اپنا خلیفہ بنا دیا، جس کو نور بھی بنا دیا، جس کو بشر بھی بنا دیا۔ نور اس لیے بنایا کہ وہ میرے سے فیض لے سکے، بشر اس لیے بنایا کہ میرے بندوں کو فیض عطا کرے۔ قدر توجہ کا تعلیم تو لوگ جھگڑا کرتے ہیں، لو جی آپ نور کہہ لیں یا بشر کہہ، یہ کیا بات کی ایک ہی چیز نور بھی ہو، ایک ہی چیز بشر بھی ہو؟ ظاہر بات ہے جو نور ہے وہ بشر نہیں ہے، جو بشر ہے وہ نور نہیں ہے، تو ایک ہی انسان نور بھی ہو بشر بھی ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو نور نہ بناتا تو پھر نبی رب سے فیض دے نہیں سکتا تھا، اور اگر بشر نہ بناتا اس کے بندوں کو فیض دے نہیں سکتا تھا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نور اس لیے بنایا ہے کہ وہ مجھ سے فیض لے سکے، بشر اس لیے بنایا ہے کہ اپنے غلاموں کو میرا فیض لینے پہنچانے دے۔ میرے امام نے کہا تھا ادھر اللہ سے واصل، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق کے شامل، خاص اس برزخ کبریٰ کو حرف مشدد کا۔ اور میرے آقا کا فرمان سنیے، حضور نے فرمایا واللہ یؤتی وانا قاسم، میرا مولا مجھے عطا کرتا ہے، میں اس کی دی ہوئی نعمتیں اس کے بندوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی عطائیں ہیں، وہ کائنات کو مل رہی ہے تو بواسطہ نبی مل رہی ہے، حضور کے جوڑوں کا صدقہ ہے، اور وہ کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو حضور کی بارگاہ سے نہ ملتی ہو۔ اس لیے میرے امام نے کہا تھا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قدم تنگ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نور بھی بنایا ہے، بشر بھی بنایا ہے۔ نور اس لیے بنایا کہ وہ اللہ سے فیض لے سکے، بشر اس لیے بنایا کہ آگے وہ فیض اللہ کے بندوں کو تقسیم کر سکے اور بانٹ سکے۔ یہاں ایک اور بھی مسئلہ حل، میں نے عرض کیا ہے کہ فیض لینے کے لیے اور فیض دینے کے لیے مناسبت کا ہونا کیا ہے ضروری۔ دیکھو کچھ لوگ بتوں کے سامنے کھڑے ہو کے ان سے سوال کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کے ان سے مانگتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ والوں سے نہیں مانگنا چاہیے، غیر اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے۔ اب غیر اللہ سے جو مانگنے سے منع کیا گیا ہے تو وہ غیر اللہ سے مراد اللہ کے ولی نہیں ہے، نبی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد بت ہیں، اس لیے کہ بندے اور پتھر میں کوئی مناسبت نہیں ہے، لیکن ولی بھی انسان ہے، نبی بھی انسان ہے، ان سے ان کے درمیان مناسبت ہے، ان سے مانگا جا سکتا ہے، بلکہ انہی سے مانگنا چاہیے۔ اس لیے کہ کائنات میں جتنی بھی خدا کی دولت تقسیم ہو رہی ہے، یا بذریعہ اولیاء تقسیم ہو رہی ہے یا بذریعہ انبیاء تقسیم ہو رہی ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں، ولی ہیں، جو خدا کی نعمتیں اس کے بندوں تک ہے وہ پہنچا دیتے ہیں۔ آئیے ایک حدیث کی طرف
آپ کا اشارہ کرنا چاہتا ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کی مجلس میں حاضر تھے تو ایک اجنبی شخص آتا ہے اور سیاہ اس کے بال ہیں اور سفید اس کا لباس ہے, چٹے رنگ اس نے کپڑے پہنے ہیں اور اس کے جو بال ہیں وہ سیاہ ہیں. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں کہ وہ حضور کی مجلس لگی تھی تو سرکار کی بارگاہ میں آ کے بیٹھا. اس کا انداز کیا ہے؟ رخ پتہ ہے الہ رخ ہے. تشہد کی حالت میں جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں وہ تیار کی حالت میں تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں روزانہ, وہ اس طرح وہ رخ پتہ ہے الہ رخ پتہ ہے. وہ حضور کے گھٹنوں کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گیا. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ بندہ اجنبی تھا, ہم نے وہ پہلے دیکھا نہیں تھا, لیکن اس کے لباس سے اور اس کے چہرے کی تازگی سے لگ تو یوں رہا تھا جس طرح پچھلی گلی سے آیا ہے, لیکن ہم نے وہ پہلے دیکھ ہی نہیں تھا, آج پہلی بار دیکھا تھا. خیر جب وہ آیا تو حضور کی بارگاہ میں اس طرح ادب کے ساتھ بیٹھ گیا. اب حضور سے سوال کرتا ہے حضور مال ایمان کیا؟ حضور نے جواب دیا, اس نے تصدیق کر دی. پھر عرض کرتا ہے کہ حضور اسلام کیا ہے؟ حضور نے جواب دیا, اس نے تصدیق کر دی. پھر حضور سے وہ عرض کرتا ہے کہ حضور یہ بتائیں کہ احسان کیا ہے؟ تو حضور نے اس کا جواب دیا, اس نے آگے تصدیق کر دی. اس کے بعد اس نے قیامت کے متعلق پوچھا, قیامت کی نشانیوں کے متعلق پوچھا. وہ جو پوچھتا جا رہا ہے حضور بتاتے جا رہے ہیں اور وہ ساتھ ساتھ تصدیق کر رہا ہے. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا اور بڑا عجیب لگا, کھٹکا دل میں کہ بڑا عجیب انسان ہے, خود ہی سوال کرتا ہے اور بعد میں خود ہی تصدیق کر دیتا ہے. کہتے ہیں جب وہ کچھ سوال اس نے کیے, حضور نے اس کے جواب دیے اور پھر وہ ان کی تصدیق بھی کرتا رہا. کچھ دیر کے بعد جب وہ اٹھ کے چلا گیا تو سرکار نے فرمایا اتدری یا عمر, عمر جانتے ہو یہ بندہ کون؟ عمر جانتے ہو یہ کون تھا؟ اگر آپ کا ذوق سلامت ہو تو میلاد کا موسم ہے تو ویسے بھی وہ شیخ مہدی الفاسی نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے سامنے حضور کا ذکر کیا جائے اور سرکار کا ذکر سن تو اس کے کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑے نا تو اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل یہ کسی محمد کا دل نہیں. میلاد کا موسم ہے, حضور کا ذکر سن کے تو پھر اشاق کو مچل جاتے ہیں نا, ان کا جو دل ہے وہ تو کھل اٹھتا ہے نا کلیوں کی طرح. وہ یہ حضور کی عظمت کی بات ہے, وہ آپ کی توجہ کا طالب ہے. اکیلے حضرت عمر نہیں تھے حضور کی بارگاہ, اور بھی صحابہ ہیں, لیکن میرے محبوب نے کسی اور صحابی کو مخاطب نہیں کیا. یہ نہیں فرمایا ابو بکر تم جانتا ہے یہ بندہ کون تھا؟ عثمان علی تم جانتے ہو یہ بندہ کون تھا؟ حضرت عمر کو کیوں مخاطب کیا؟ تو میں جب اس حدیث کو پڑھا تو میں سوچنے لگا کہ اور بھی صحابہ ہیں, لیکن حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو مخاطب کرتے ہیں اتدری یا عمر, عمر تو جانتا ہے یہ کون تھا؟ تو پھر دل میں خیال آیا اصل بات یہ ہے کہ میرے محبوب نے کسی اور کو مخاطب نہیں کیا, عمر کو ہی کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سوال کسی اور کے دل میں نہیں کھٹتا تھا, کسی اور کے دل میں نہیں کھٹتا تھا. عمر کہتے ہیں میرے دل میں یہ سوال کرتا کہ یہ بندہ ہے کون؟ خود ہی سوال کرتا ہے, خود ہی جواب سن کے تصدیق بھی کرتا ہے. تو عمر کو میرے محبوب نے مخاطب کیا, فرمایا اتدری یا عمر, عمر جانتا یہ بندہ کون تھا؟ گویا میرے محبوب نے عمر کو مخاطب کر کے یہ بتا دیا تھا عمر جو تیرے دل میں کھٹک رہا ہے تیرا نبی اس کو بھی جانتا ہے. فرمایا عمر جو تیرے دل میں کھٹک رہا ہے تیرا نبی اس کو بھی جانتا ہے. بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ, وہ عقیدہ خاک میں مل جائے جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ نبی تو دیوار کے پیچھے کی طرف ملا, وہ نادانوں وہ تو بند لبوں کی بولیاں. بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے ہوا. اور میرے امام نے تو قلم توڑ دیے, کہا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھ سلام. تو میرے محبوب نے فرمایا عمر تو جانتا ہے یہ بندہ کون تھا؟
توجہ کا طالب، اب صحابہ کا یہ مزاج تھا، رس ادب بھی یہ کہ آپ استاد کی بارگاہ میں ہوں یا آپ اپنے باپ کے سامنے ہوں، ماں کے پاس رہتے ہوں، تو ادب یہی ہے کہ آپ شیخ کامل کی صحبت میں بیٹھے ہوں تو آپ کو کسی چیز کا علم بھی ہو تو کوشش کی جائے کہ آپ خاموش ہو جائیں، کہیں نہیں ہم نہیں بولیں گے بلکہ آپ بولیں گے اور ہم سنیں گے۔ یہ جو تڑ تڑ بولتے ہیں شیخ کی بارگاہ میں، استادوں کے سامنے، ماں باپ کے سامنے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کا ادب کیا ہے اور ادب کے تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کچھ چیز جانتے بھی ہوتے، حضور جب پوچھتے بتاؤ اس کے بارے میں تمہیں علم ہے تو وہ جاننے کے باوجود بھی یہی عرض کرتے واللہ ورسولہ عالم، اللہ جانے یا اللہ کا پیارا حبیب جانے۔ تو انہوں نے پوچھا عمر تم جانتے ہو یہ بندہ کون تھا؟ ورس کی واللہ ورسولہ عالم، حضور آپ جانیں آپ کا خدا جانے، میں تو نہیں جانتا۔ توجہ کا طالبہ، حضور نے فرمایا یہ جبریل تھا اور تم کو تمہارا دین سکھانے کا، یہ جبریل تھا اور تم کو تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ توجہ طلب بات ہے، جبریل جب آئے تو سب سے پہلے انہوں نے کام کیا رکبتہ الہ رکبتہ، حضور کے گھٹنوں کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے اور میرے محبوب نے فرمایا جبریل تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ توجہ کا طالب، حضور نے بتا دیا کہ جبریل نے جو تمہارے دین کا تمہیں پہلا سبق پڑھایا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ تمہارے نبی کا ادب، وہ تمہارے نبی کا ادب سکھایا ہے اور بتایا سب سے پہلے جو ہے وہ ادب ہوتا ہے، اور ادب نہ ہو تو پھر دین کس چیز کا نام ہے؟ اقبال سے پوچھا گیا کہ بتائیے دین کیا ہے، اس نے ایک ہی جملے میں بتا دیا، اس نے کہا دین سراپا سوختن اندر طلب انتہاش عشق و آغاز ادب۔ اس نے کہا طلب محبوب میں جنتے کا نام دین ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے، عشق پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ تو صاحبو جس دین میں، جس مسلک میں، جس مذہب میں ادب نہیں ہے تو سمجھو ان کے پاس دین بھی نہیں ہے، اس لیے کہ دین کی ابتدا ہی ادب مصطفیٰ سے ہوتی ہے، اور جس دین میں نہ نبی کا ادب، نہ صحابہ کا ادب ہو، نہ نبی کی اہل بیت کا ادب ہو، نہ اولیاء امت کا ادب ہو، نہ علماء کا ادب ہو، نہ بزرگوں کا ادب ہو، نہ ماں باپ کا ادب ہو، تو سمجھ لو جس کے پاس ادب نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں سے، ادب ہے تو سب کچھ ہے، ادب نہیں ہے تو پھر پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی نے کہا تھا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ میں نے ایک ایسے محدث کی کہانی کو پڑھا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں امام احمد بن حنبل کے قدموں میں 20 سال گزارا، وہ کہتے ہیں 20 سالوں میں میں نے 18 سال ان سے ادب پڑھا ہے اور 2 سال ان سے میں نے علم پڑھا ہے۔ بلکہ وہ بعد میں فرماتے تھے یہ بعد میں میرا ظرف جب کھلا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ جو 2 سال علم پڑھا ہے وہ بھی کاش کے میں ادب۔ اس لیے جبریل نے جو سب سے پہلا آپ امت کو سبق پڑھایا ہے دین کا، تو وہ کیا تھا؟ حضور کی بارگاہ کا ادب سکھایا ہے۔ اچھا حضور نے فرمایا یہ جبریل تھا اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ توجہ کا طالب ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ جو اسلام کا سوال کیا، ایمان کا سوال کیا، احسان کا سوال کیا، اصل میں جبریل نے یہ تو سہارا دیا ہے، اس لیے کہ اور جبریل نے صحابہ کو دین کیا سکھانا تھا، خود مصطفیٰ جان رحمت اپنے صحابہ کو تو دین سکھا رہے تھے۔ اب ایمان سے بتاؤ جس کو خود دین والا محبوب سکھا رہا ہو کسی اور استاد کی ضرورت نہیں۔ ایک بندہ ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر کے پاس ٹیوشن پڑھتا اور کوئی میٹرک والا اس کو کہے کہ میاں آپ جو میں بھی ایک سبق پڑھا دیتا ہوں، وہ کہے گا کہ میرا ٹیچر بڑا فاضل ہے، بڑا عالم ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، تو میں اس کو چھوڑ کے ایک میٹرک پاس کے پاس جا کے پڑھوں؟ تو میرے محبوب نے فرمایا جبریل تھا تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا، اور یار دین تو سرکار اپنے صحابہ کو خود سکھا رہے تھے، تو پھر جبریل دین کیا سکھانے آیا تھا؟ وہ نماز، روزہ، حج و زکات، ایمان، اسلام، احسان نہیں سکھانے آیا تھا، جبریل فقط یہ سکھانے آیا تھا کہ جس کے پاس نبی کا ادب آ جائے سمجھو اس کے پاس کائنات کے خدا ہے۔
طالب ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں آپ جبریل کیا ہے؟ نوری ہے۔ جبریل کیا ہے؟ یہ فرشتہ ہے نا، وہ فرشتے کی تعریف ہے، جسم نورانی یتشکل باشکال مختلفۃ لا یذکر ولا یؤنس۔ جو فرشتہ ہے وہ نوری جسم ہوتا ہے، ایک لطیف جسم ہوتا ہے، اور مختلف شکلیں بدلنے کی ان میں پاور اور طاقت ہوتی ہے، اور مذکر اور مؤنث ان میں نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ جس فرشتے کی تعریف ہے جسم نورانی، کہ وہ ایک نوری جسم ہوتا ہے، وہ فرشتہ نور ہے۔ اور پھر جبریل تو فرشتوں کا بھی سردار ہے، فرشتوں کا بھی استاد ہے، فرشتوں کا سردار ہے۔ جبریل نوری ہے نور۔ لیکن میرے محبوب کی بارگاہ میں صحابہ کو حضور کا ادب سکھانے آیا ہے، تو کس حالت میں آیا ہے؟ بشر بن کر۔ کیا بن کر آیا ہے؟ بشر بن کر آیا ہے۔ تو یار جب جبریل نوریوں کا سردار نوری ہو کر بشر بن کر امت محمدی کو جب حضور کا ادب سکھانے آئے، تو جبریل کی نورانیت میں فرق نہیں پڑتا۔ تو آمینہ کا لال نور ہو کر بشریت کا لباس پہن کر امت کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اللہ کی نعمتیں تقسیم کرنے کے لیے اگر میرا مصطفیٰ بشریت کا لباس پہن کے آیا ہے، تو میرے مصطفیٰ کی نورانیت میں بھی کوئی فرق ہے۔ میرا محبوب نور بھی ہے اور میرا محبوب ایسا کچھ لوگوں نے کہا نہیں کہ اگر حضور کو نور کہہ دیں تو پھر حضور کی شان کم ہو جائے، حضور کی شان کم ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نور کہیں تو نوری تو فرشتہ بھی ہے، جبکہ یہ بات طے ہے کہ فرشتوں سے تو بڑھ کر میرے مصطفیٰ کے غلاموں کی شان، فرشتوں سے بڑھ کر انسان کا مقام ہے۔ وہ کہا اگر حضور کو نور کہتے ہو تو معترض نے اعتراض کیا، اس نے کہا اگر حضور کی شان کو کم کرو گے، اس لیے کہ نور ہونا کوئی کمال نہیں، اس لیے کہ نوری تو فرشتے بھی ہیں، جبکہ یہ بات طے ہے کہ جو بشر کی شان ہے، جو انسان کی شان ہے، وہ فرشتے سے کہیں زیادہ ہے۔ اقبال نے کہا تھا فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک کو مجھے انسان ہی رہنے دو۔ یہ بات طے ہے کہ بشر کی شان انسان کی شان فرشتوں سے کہیں زیادہ ہے۔ تو کہا جب تم نے حضور کو نور کہہ دیا تو حضور کی شان کم ہو گئی، اس لیے کہ نوری تو فرشتے بھی ہیں۔ تو ہم جواب دیتے ہیں خدا نور ہے یا نہیں؟ خدا نور ہے، وہ تو ہے ہی نور علی نور، وہ تو سراپا نور، وہ نور ہی نور ہے۔ تو پھر اگر خدا نور ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پھر فرشتہ بھی نور ہے، تو خدا کی بھی کوئی شان نہیں ہے؟ نہیں، خدا بھی نور ہے، فرشتہ بھی نور ہے، لیکن فرق ہے، فرشتے کا نور اور ہے، رب ذوالجلال کا نور اور ہے۔ فرشتے بھی نور ہیں، میرے مصطفیٰ بھی نور ہیں، لیکن فرق ہے، خدا کی قسم جبریل کا نور اور ہے، میرے مصطفیٰ کا نور یار معراج کی رات آتی ہے تو سدرہ کا مقام آتا ہے، تو نوریوں کا سردار تھک ہار کے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جبریل آگے نہیں بڑھتے، اور عرض کرتا ہے لو تلو تو ان ملتن لحترق تو، حضور ایک انگلی کے پورے کے برابر بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا، تاب نہیں لا سکوں گا۔ پھر میرے محبوب نے فرمایا تو نوریوں کا سردار ہے، لیکن تو نوری ہو کر یہاں آگے نہیں بڑھتا، اس لیے کہ بڑھوں گا تو جل جاؤں گا۔ میرے محبوب نے شب معراج سے پیغام دیا، جہاں پہ تیرا نور نہیں سفر کر سکتا، وہاں پہ محمد کی بشریت کے سفر کرتا۔ تو یار جس نبی کی بشریت فرشتے کی نورانیت سے افضل ہے، جس کی بشریت کتنی اعلیٰ ہے، بتاؤ میرے مصطفیٰ کی نورانیت۔ ایک جبریل اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک میں تیرے محبوب کی ملاقات کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل نے پہلی بار، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، پہلی بار کا ایسا نہیں، تو 24,000 میرے محبوب کی بارگاہ میں مرتبہ جا چکا ہے۔ یاد رکھیے سب سے زیادہ جبریل میرے محبوب کے قدر میں حاضر، کسی نبی کی بارگاہ میں 12 مرتبہ حاضر ہوا، کسی نبی کی بارگاہ میں 16 مرتبہ حاضر ہوا، کسی نبی کی بارگاہ میں 20 مرتبہ حاضر ہوا، لیکن جبریل میرے محبوب کی چوکھٹ پہ 24,000 مرتبہ۔ توجہ کا تعلق ہو، پہلی
بار جب جبریل آیا تھا تو اس وقت حضور کی 40 سال کی عمر تھی. پہلی وحی لے کر جب غار حرا میں آیا اقرا بسم ربک الذی خلق، حضور کی عمر مبارک 40 سال ہے. اور پھر آخری وحی یعنی 63 سال کی عمر میں، تو یہ دورانیہ 23 سال کا ہوتا ہے. اور 23 سال کی مدت میں جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں کتنی بار آیا ہے؟ 24,000 مرتبہ. اگر 24,000 کو 23 سالوں کے دنوں پہ تقسیم کیا جائے تو جو جواب آتا ہے، جو رزلٹ اور نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ جبریل صبح بھی یار کے قدموں میں ہوتا تھا، جبریل دوپہر بھی یار کی بارگاہ میں ہوتا تھا، جبریل شام کو بھی میرے محبوب کے قدموں میں ہوتا تھا. حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے برادر اصغر حضرت امام حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے لقائے یار اس کو چین آ جاتا، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چڑھا. اس کو ایمان سے بتاؤ سدرہ سے خدا نیڑے ہے یا مدینے سے عرش الہی نیڑے ہے؟ ظاہر بات ہے سدرۃ المنتہا تو آسمانوں سے اوپر ہے، جنت سے بھی اوپر ہے، عرش الہی کے نیچے سدرۃ المنتہا ہے، باقی ساری کائنات سے اوپر ہے، عرش الہی کے صرف نیچے ہے. تو جبریل سدرہ چھوڑ کر مصطفیٰ کے قدموں میں کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ جبریل جانتا ہے کہ سدرہ پر رہ کر وہ خدا کا قرب نہیں ملتا ہے جو خدا کا قرب مصطفیٰ کے قدموں میں آ کے مل جاتا ہے. اس لیے کہا اللہ اللہ کیے جانے سے تو اللہ نہ ملے، اللہ بانے ہیں تو اللہ سے ملا لیتے ہیں. تو حضور کی بارگاہ تو ہے ہی رب العالمین کی بارگاہ. فرمایا محبوب جو تیرے تک آ گیا وہ سمجھے وہ میرے. تو جبریل نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا تیرے محبوب کی ملاقات کرنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے اجازت ہے. عرض کی مالک کی گزارش اور اب وہ کیا کہ آج میں وحی نہیں لے کے جاؤں. پہلے تو جتنی بار بھی گیا ہوں تیری وحی تیرا حکم لے کے جاتا ہوں، قرآن لے کے جاتا ہوں، لیکن آج محض ملاقات کرنے جاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے جبریل تجھے اجازت ہے. جبریل عرض کرتا ہے یا اللہ ایک عرض ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں یا اللہ آج میں کسی عربی کسی دیہاتی کی شکل میں نہیں جاؤں گا، آج میں اپنی اصلی شکل میں جانا چاہتا ہوں. اس لیے دیہاتی کسی عربی کی شکل میں آتے، کبھی دہیا کلبی کی صورت میں، کبھی کسی دیہاتی کی عربی کی شکل میں. تو عرض کی مولا آج میں تیرے محبوب سے ملاقات کرنے جانا چاہتا ہوں اور اپنی اصلی حالت اصلی شکل میں جانا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل ٹھیک ہے تجھے اجازت ہے. اب جبریل کو جب اجازت مل گئی، اب سدرہ سے جبریل نیچے آئے. حضور کی مکی زندگی کا واقعہ ہے. تو حضور صحن حرم میں چادر تان کے محو استراحت میں آرام فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ذرا اٹھنا، یا اللہ حکم ہو. فرمایا جبریل تیری ملاقات کے لیے آ رہا ہے. تو یا اللہ پھر حکم کیا ہے؟ فرمایا تو بھی ذرا تیاری کر. یا اللہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں. فرمایا نہیں آج وہ اپنی اصلی شکل میں آ رہا ہے، اصلی حالت میں آ رہا ہے. یا اللہ پر حکم ہو. فرمایا محبوب جب وہ ملاقات کرنا چاہتا ہے اپنی اصلی حالت میں حقیقت میں کرنا چاہتا ہے تو پھر آج تیرا رب بھی چاہتا ہے کہ آج تو بھی اصلی حالت تو بھی اصلی حالت میں آ جا. اب جبریل سدرہ سے نیچے آتا ہے. اللہ اکبر. اور کعبۃ اللہ کے سائے میں حضور آرام فرما رہے ہیں. پاس پہاڑ پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اب آگے نہیں بڑھتا. آواز آتی ہے جبریل بھول گیا ہے کس اجازت؟ کیا اجازت لے کے تو میری بارگاہ سے آیا ہے؟ یا اللہ تیرے محبوب کی ملاقات کرنے آیا ہوں. میں اس جملے پہ اگر تقریر روک بھی دوں تو نہ مجھے افسوس رہے گا نہ آپ کو کوئی حسرت باقی رہے گی. حضور کی عظمت میں یہ جملہ بھی اتنا بھاری ہے، ذرا غور سے سنیے گا اور ان کانوں سے نہیں ذرا دل کے کان بھی کھول دیجیے گا. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل آگے نہیں بڑھتا، محبوب کو صحن حرم میں آرام کر رہا ہے. اب تو محبوب کی ملاقات کے لیے اجازت لے کے آیا ہے، ہر آگے ملاقات کر. جبریل عرض کرتا ہے مالک کیا کروں آگے بڑھا ہی نہیں جا رہا، کیا کروں آگے بڑھا ہی نہیں جا رہا. جبریل کیا ہوا کیوں نہیں آگے بڑھ رہا؟ جبریل عرض کرتا مالک سمجھ نہیں آ رہی آگے کیسے بڑھوں. کہا کیوں کیا ہوا؟ جبریل عرض کرتا مولا جو نور سدرہ سے اوپر نہیں جانے دیتا وہی نور مجھے یہاں سے آگے بڑھنے دیتا. جو نور مجھے سدرہ
بڑھنے نہیں دے رہا، تو وہ کیسے نور ہے؟ خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کی بشریت کو آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا، میرے محبوب کی حقیقت کو کوئی کہہ سکتا۔ سب سے زیادہ تو حضور کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق رہے، جو مکے میں بھی ساتھ ہیں، وہ سفر ہجرت ہو تو پھر بھی ساتھ ہیں، وہ سفر تجارت ہو تو پھر بھی ساتھ ہیں، وہ غارِ ثور ہو تو پھر بھی ساتھ ہیں، جنگل ہو یا بیابان ہو پھر بھی ساتھ ہیں، مکے میں بھی حضور کے ساتھ ہیں، مدینے میں بھی حضور کے ساتھ ہیں۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو حضور نے مخاطب کیا فرمایا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، ابو بکر سب سے زیادہ میری مائیت تجھے ملی ہے، سب سے زیادہ میرے پاس تو رہا ہے، لیکن سن، اتنا قریب ہو کر بھی، اتنا پاس ہے کر بھی یہ خیال کر لے کہ محمد کی حقیقت کو تو بھی نہیں پا سکا، اس لیے کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جان بھی نہیں سکتا۔ تو جب حضور کی حقیقت کو ابو بکر نہ جان سکے تو آج کا مولوی کیسے جان سکتا؟ اس کا تو دماغ خراب ہو گیا، نادان مسجد میں کراطو لے کے بیٹھ گیا اور اس کو تول رہا ہے جو تولے نہیں رہ سکتا، اس کو ناپ رہا ہے جو ناپا ہی۔ میرے حضرت فرما کرتے ہیں عقل خدا نے نہیں دیتی علم بچنا، علم خدا نے نہ دیتا عقل بچنا آوے۔ اللہ اکبر، اگر تجھے شوق ہے کسی کو تولنے کا تو تو کسی بندے کو تول لے، نادان اس کو تول رہا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہی بے عیب ہے۔ ڈٹھے برق قرآن کے بول سارے، ڈٹھے برق قرآن دے بول سارے، اور تیری شان جہاں نہیں کوئی اور ڈٹھا جڑا تیری شان دا کرے مقابلہ، انہوں عاشق اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکے کوئی بشر آکے پیدا رات نہیں اے وہ شور ڈٹھا، اللہ والے گن آچھٹی تسا ہو ڈٹھا۔ تم نے کس نبی کا گن بڑا جو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں رکھتا، جس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے؟ ہم تو اس نبی کے گیت گاتے ہیں، اس نبی کے دیوانے اور مستانے ہیں۔ خدا کی قسم انگلی کا اشارہ ہوتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو کے زمین سڑیاں کھجوراں اگا جان، وہ سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے، وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے، وہ گونگیاں تھی گلاں کرا جان دائے۔ خدا کی قسم میرے محبوب کی شان تو یہ ہے، تو ہمارے بزرگ تو فرما کرتے ہیں ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ اس محبوب کی بشریت کو کوئی نہیں سمجھ سکا، ایمان سے بتاؤ اس نبی کی نورانیت کو کوئی کیسے سمجھ پائے گا؟ تو مختصر پیغام یہی ہے کہ میرے مصطفیٰ کی نورانیت جیسی خدا کی قسم کسی کی نورانیت بھی نہیں ہے، اور میرے لجپال آقا کی بشریت جیسی کائنات کے اندر کسی کی بشریت بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو ہماری بشریت لوگ کہتے ہیں وہ ہمارے جیسے اور ہم ان کے جیسے ہیں، لیکن واعظم نے کہا تھا کہ تو کیسے ان کی طرح کا ہو سکتا ہے؟ تیری بشریت تو گلیوں میں رل رہی ہے، ان کی بشریت سر عرش کا ہے۔ تیری بشریت تو گلیوں میں رل رہی ہے اور ان کی بشریت کو سر عرش جا بیٹھتی ہے۔ اور حضرت خطیب الاسلام فیض الحسن شاہ صاحب معلوم ہاشمی والے وہ فرمایا کرتے تھے، نادان تجھے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے وہ محبوب تو نظر آتا ہے، پر سدرہ پہ جبریل کے آگے آگے جاتا ہے نظر آتا۔ اور اقبال نے کہا تھا تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا، انہیں یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، ارے نادا جو مطلق کا مقید کر دیا تجھے، تیری ابھی نگاہ وہیں بیڑی ہے کہ بھائی آئے تھے یوسف کو کنویں میں پھینک کے چلے گئے تھے، نگاہ اٹھا کے دیکھ وہ مصر کا بادشاہ بھی بنا اور اس کے سر پہ تاج نبوت کی سجا ہوا ہے، اور بادشاہ کا تاج بھی اللہ نے اس کے سر پہ سجا دیا ہے۔ تو میرے محبوب کی عظمتوں کو کوئی ناپ نہیں سکتا، میرے محبوب کی عظمت کا کوئی صحیح حاصل نہیں کر سکتا۔ خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ تو یاد رکھیے گا وہ نور بھی ہیں، وہ بشر بھی ہیں، نور ہیں اس لیے کہ رب سے فیض لے سکے، اور بشر ہیں اس لیے کہ رب کا فیض اس کے بندوں تک پہنچا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس سے نور کا ایک لمحہ
اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما کے میرے لیے آپ سب کے لیے اس مجلس کو ذریعہ نجات بنا کے جن دوستوں نے کوشش کی، محنت کی، دعوت دی، میں ان کے لیے دعا گو اللہ تعالیٰ محبت عشق مصطفیٰ کے جام ان کو نصیب فرمائے اور دل میں حضور کے عشق کی شمع فروزہ رکھنے ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ ای محمد سے وفا تو نے وہ ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو قلم تیرے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ راس بھی تم ہی ہو، دل کے پاس بھی تم ہی ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ پوری یا رب یہ دعا کر ہم در آقا پہ جا کر، پہلے کچھ آنسو بہا کر، پھر کہیں سر کو جھکا کر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ میری آنے والی نسلیں آپ کے عشق میں ہی مچلیں،